نام عالم نام فاضل نام مفتی نام قاضی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل محمد۔ معزز خواتین و حضرات، شرح بیات باہو کی یہ 37ویں نشست ہے، یعنی پارٹ 37۔ اس میں ہم اس کتاب ابیات باہو کامل کے 181 تا 185 یعنی 181 تا 185 ابیات کی شرح کریں گے، اور تمام کے تمام ابیات حرف نون کے ہیں۔ نہ میں عالم نہ میں فاضل، نہ مفتی نہ قاضی ہوں، نہ دل میرا دوزخ منگے، نہ شوق بہشتی راضی ہوں، نہ میں تریے روزے رکھے، نہ میں پاک نمازی ہوں، باج وصال اللہ دے باہو دنیا کوڑی بازی ہوں۔ نہ میں عالم، نہ تو میں عالم ہوں، نہ میں فاضل، اور نہ ہی میں فاضل ہوں۔ فاضل کسی سبجیکٹ میں جو ہو جاتا ہے اس کو اسپیشلسٹ کہہ لیں، آپ کسی سبجیکٹ کا محدث کہہ لیں، یہ کوئی کسی بھی سبجیکٹ کا فاضل۔ نہ مفتی، یہ جو ہمارے یہاں چل رہا ہے نا اسلامی تعلیمات کے مدرسوں کا نظام، اس میں پہلا وہ جو ہوتا ہے کورس درس نظامی کا، وہ 7 سال کا ہوتا ہے۔ وہ درس نظامی کرنے کے بعد پھر مفتی کا کورس ہوتا ہے۔ مفتی میں نے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا کوئی فتویٰ وغیرہ دے سکتا ہے، جو وہ فتویٰ اس کا عدالتیں بھی ایکسیپٹ کرتی ہیں۔ نہ قاضی ہوں، قاضی پرانے زمانے میں ہوتے جج کہہ لیں، آج کے دور کا جج کہہ لیں۔ نہ تو میں عالم ہوں، نہ ہی میں کوئی فاضل ہوں، کسی سبجیکٹ میں اسپیشلسٹ ہوں، نہ ہی میں مفتی ہوں، اور نہ ہی میں جج ہوں، قاضی ہوں۔ میں نہ تو عالم ہوں، نہ ہی فاضل، نہ مفتی، اور نہ ہی قاضی ہوں۔ یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ نہ دل میرا دوزخ منگے، نہ تو دل میرا دوزخ منگے مانگتا ہے، نہ مجھے دوزخ سے کو ڈر لگتا ہے، نہ شوق بہشتی راضی ہوں، اور نہ ہی شوق بہشتی بہشت جنت راضی، اور نہ ہی مجھے کوئی جنت کا شوق ہے جانے کا۔ میرا دل نہ تو دوزخ کا طلبگار ہے، نہ ہی مجھے بہشت کا کوئی شوق اور خواہش ہے۔ نہ میں تریے روزے رکھے، نہ ہی میں نے 30 روزے رکھے، یعنی رمضان کے میں نے 30 روزے نہیں رکھے۔ نہ میں پاک نمازی ہوں، نہ ہی میں پاک نمازی سے مراد ہے کوئی نہ ہی میں نے رمضان کے 30 روزے رکھے ہیں، اور نہ ہی میں کوئی پاک نمازی ہوں۔ یہ تو آسان سا ہے۔ باج وصال اللہ دے باہو، وصال الہی کے بغیر باہو دنیا کوڑی بازی ہو۔ دنیا کوڑی جھوٹا بازی کھیل ہے، جھوٹی یا جھوٹا کھیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وصال کے بغیر دنیا جھوٹا کھیل ہے۔ یہ جو دنیا جھوٹا کھیل ہے، اس کے بارے میں سورہ الحدید آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جان لو دنیا کی زندگی محض لہو و لہب، یعنی کھیل کود، سیر تماشا اور عرائش، اور آپس میں فخر و غرور، خود نمائی یعنی اپنی تعریف کرنا، اور مال اور اولاد۔ مال میں کیا آ جاتا ہے؟ کھیت، سونا چاندی، روپے پیسے، بزنس، گاڑیاں، گھر بار، کوٹھیاں، سب کچھ مال میں آتا ہے۔
اور اولاد کی کثرت کی خواہش کے سوا، یعنی طلب کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی لوگ جو دنیا کے ہیں یہ مال اور اولاد کے کثرت کے طلبگار رہتے ہیں، اور یہ زندگی جو ہے نا دنیا کی، یہ کھیل تماشا ہے۔ جو کہیں اوپر پہنچ جاتا ہے وہ بیٹھ کے، اللہ پاک جہاں حضور سلطان صاحب کا فرماتے ہیں جہاں میں پہنچا وہاں کوئی پہنچا نہیں، وہاں سے بیٹھ کے دیکھیں تو کھیل تماشا ہی لگتا ہے، کھیل کھیل رہا ہے وہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 14 میں ہے، لوگوں کے لیے عورتوں کی کشش، اولاد، جمع شدہ دولت کے خزانوں، سونے چاندی اور شاندار گھوڑوں اور چپایوں یا شاندار گاڑیوں، گھوڑے چھوڑ دیں، گھوڑے سواری کے لیے ہوتے تھے، اب شاندار گاڑیوں کے فلیٹ کے جو آگے پیچھے چلتے ہیں، اور چپایوں، پرانے زمانے میں چپائے ہوتے تھے، لوگ جو بہت بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے تھے وہ مویشی بہت بڑے بڑے رکھتے تھے، تو یہاں آپ بزنس کر لیں، آپ بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیز، بڑے بڑی کمپنیز کر لیں۔ اور کھیتی سے دنیا کو زینت دی گئی ہے، دنیا کو سجایا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب دنیا کا مال ہے، اللہ کے پاس ہی اصل ٹھکانہ ہے۔ ٹھکانہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہنچ کے انسان نے آرام کرنا، بیٹھنا ہے، جو اس کی منزل ہے، جو اصل منزل ہے اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس میں بھی یہ میں نے دنیا کوڑی بازیوں کا جیسے کیا ہے۔ اب آتے ہیں باج وسال اللہ دے باہو، دنیا کوڑی بازی جھوٹا کھیل ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وسال الہی کے بغیر تمام منازل، مراتب، مقامات اور دنیا اور عقبہ سب جھوٹا کھیل اور بیکار ہے۔ وحدت وسال الہی کے لیے پڑھنا ہو تو آپ پارٹ 7 میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ وسال الہی سے کیا مراد ہے، وحدت سے کیا مراد ہے، اور فنا فی اللہ بقا باللہ، یہ ایک ہی چیزیں ہیں، ان سے کیا مراد ہے، پارٹ 7 دیکھ لیں آپ، اس میں یہ سوال یہ تھا کہ سلطان صاحب فرما رہے ہیں اس بیت میں کہ نہ میں تریہ روزے رکھے، نہ میں پاک نمازی ہوں، جبکہ آپ نے اپنے دوسرے تمام تصالیف میں یہ فرمایا ہے کہ میں شریعت کبھی بھی جو ہے وہ، میں نے شریعت کا کبھی ایک جو ہے وہ نفل بھی نہیں چھوڑا، یا ایک فرض بھی شریعت کا نہیں چھوڑا۔ تو حضور یہ آپ اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ نمازیں اور روزے جو ہیں ان کو ویلیو نہیں دے رہے، یا واقعی ہی آپ جو ہے وہ یہ تریہ روزہ اور پاک نمازی نام جو آپ نے فرمایا یہ کچھ سمجھ نہیں؟ آپ کی جو سوان حیات ہے یا لائف ہسٹری ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ سے زندگی میں کبھی بھی کوئی فرض سنتے ہیں، نفل تو بہت دور کی چیز ہے، کوئی مستحب بھی فوت نہیں ہوا، ٹھیک ہے، آپ اتنے شریعت کے پابند تھے۔ یہاں جو آپ بیان کر رہے ہیں نا، وہ آج کل جو ظاہری طور پہ ٹھاٹھا نمازیں پڑھی جا رہی ہیں اور روزے رکھے جا رہے ہیں، اور سحری کے ٹائم بھی ایک جشن کا سماں ہوتا ہے، افطاری کے ٹائم بھی ایک جشن کا سماں ہوتا ہے، اس وقت بھی یہی ہوتا تھا ظاہر میں۔ اور روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ روزے کا اصل مقصد یہ اللہ پاک نے بیان فرمایا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم تقوی اختیار کر لو۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک کے قرب کا نام ہوتا ہے۔ جو روزے سے اللہ پاک کا قرب حاصل نہیں ہوتا، تقوی اختیار نہیں ہوتا، تو فائدہ کیا ہے روزوں کا؟ وہ اس سینس میں کہہ رہے ہیں، ان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ نماز جو ہے صلاۃ و معراج المومنین، تو حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اگر ایسی نماز ان کو حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ان نمازوں کا ذکر کریں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ وسائل الہی کے بغیر ایسی چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اصل میں ان کا مقصد یہ ہے۔ اس میں اب شیعہ سنی کے جھگڑوں سے تنگ آئے ہوئے یہ بیت ہے، نہ میں سنی نہ میں شیعہ، میرا دوہاں تو دل سڑیا ہو، مک گئے سب خشکی پینڈے، جدوں دریا رحمت وچ وڑیا ہو، کئی من تارے تر تر ہارے، کوئی کنارے چڑھیا ہو، صحیح سلامت چڑھ پار گئے او باہو، جنہ مرشد دا لڑ پھڑیا ہو۔ نہ میں سنی، نہ تو میں سنی ہوں، اہل سنت والجماعت سے ہوں، نہ میں شیعہ، نہ میں اہل تشیع سے ہوں،
ਮੇਰਾ ਦੋਨੋਂ ਤੂੰ ਸੇ ਦਿਲ सड़या, दिल मेरा दोनों से दिल जल गया है, या मैं दोनों से अजुर्दा हूँ। दोनों के जो काम है ना, जब एक दूसरे में नुक्स निकालते हैं, दरअसल वो दीन में नुक्स निकालते हैं। दरअसल वो दीन, जिन्होंने दीन को खड़ा किया, उनके बारे में नुक्स निकालते हैं। इसलिए आप कह रहे हैं मेरा दोनों से दिल ना सड़ गया है। इसका बामुहावरा तर्जमा ये है, मैं ना तो सुन्नी हूँ ना ही शिया, इनके तअस्सुब और फ़िरका और मसलक परस्ती और आपस के लड़ाई झगड़ों की वजह से मेरा दिल इनसे जला हुआ है। ठीक है। मुक गए सब खुशकी पैंडे, मुक खत्म गए हो गए सब खुशकी पैंडे, फासले सफ़र सब ख़त्म हो गए जदों जब दरियाए रहमत विच में वड़िया दाखिल हुआ। मेरे सब खुशकी पैंडे, जो सफ़र मेरा था वो ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला की रहमत की तरफ, अल्लाह ताला के वसाल की तरफ जो मेरा सफ़र था वो ख़त्म हो गया जब मैं दरियाए रहमत में दाखिल हुआ, दरियाए वहादत में दाखिल हुआ। इसका ये है, जब मुझे अल्लाह ताला का वसाल नसीब हुआ और मैं दरियाए वहादत में गोता जन हुआ तो मालूम हुआ वहाँ तो ये सब झगड़े ही नहीं है। तब मैंने दीन की हकीकत को पा लिया। जैसे ये सुन्नी के झगड़े हैं वहाँ नहीं है। जब मुझे वसाल इलाही नसीब हुआ, ये मैंने बामुहावरा तर्जुमा किया है, मुझे अल्लाह ताला का वसाल नसीब हुआ, वसाल इलाही नसीब हुआ, पार्ट 7, तो उसमें देख लें वसाल इलाही। और मैं दरियाए वहादत में गोता जन हुआ तो मालूम हुआ वहाँ तो ये सब झगड़े ही नहीं हैं। तब मैंने दीन की हकीकत को पा लिया। इसका ये कई मन तारे, कई बहुत से मन तारे तैरने वाले तैर कर हार गए। कोई किनारे चढ़या पहुंचा, कोई किनारे तक पहुंचा। यानी कई तैरने वाले, बहुत से तैरने वाले तर के हार गए और कोई उनमें से किनारे तक पहुंचा। यहाँ ये कह लें, बगैर मुर्शद के कई मन तारे तर हार गए, उनमें से कोई ही किनारे चढ़े। ठीक है। बहुत से राय फ़क्र का इल्म रखने वाले राय फ़क्र पर चलकर मायूस होकर वापस मुड़ गए। इनमें से कोई एक ही कामयाबी से मंजिल तक पहुंच सका। ठीक है। सही सलामत चढ़ पार गए ओ बाहू, सही सलामत चढ़ पार गए, किनारे पर पहुंच गए, चढ़ गए, पार गए, किनारे पर पहुंच गए। वो बाहू, वो किनारे तक सही सलामत बाहू किनारे तक पहुंच गए जिन्होंने मुर्शद, किसी मुर्शद का अमल का लड़ दामन फड़या, थाम लिया, किसी मुर्शद का दामन थामा। इसका मतलब ये है, फ़िरका परस्ती, मसलक परस्ती और तअस्सुब से मावरा हक की इस मंजिल तक वही पहुंचता है जो किसी मुर्शद का अमल के दामन से वाबस्ता हो जाता है। ये आशिकों के बारे में बैत है जी। ना ओ हिंदू ना ओ मोमन, ना सजदा देन मसीती हूँ, दम दे विच वेखण मौला जिन्हां कज़ा ना कीती हूँ, आहे दाने ते बने दीवाने जिन्हां ज़ात सही वंज कीती हूँ, मैं कुर्बान तिन्हां तो बाहू जिन्हां इश्क बाजी चुन लेती हूँ। ना ओ हिंदू, ना ही वो हिंदू हैं, ना वो मोमन, ना ही वो मोमन है। ठीक है। ना ही सजदा देन मसीत, ना ही वो मस्जिदों में जाकर सुजूद में रहते हैं। ठीक है। मगर दम दे विच वेखण मौला, दम हर लम्हा हर पल दे के विच में वेखण देखें मौला, अल्लाह ताला को दम हर लम्हा हर पल वो अल्लाह ताला के दीदार में महव रहते हैं। जिन्होंने कज़ा ना नहीं कीती, जिन्हां उसका मतलब जिन्होंने कज़ा मतलब कज़ा करना होता, नमाज रोज़ा कज़ा करना, ना नहीं कीती की,
جنہوں نے کبھی بھی یہ جو لمحہ ہر پل وہ دیدار الہی میں مشغول رہتے ہیں، انہوں نے یہ جو نیا چیز کبھی بھی قضا نہیں کی۔ ہر لمحہ ہر پل دیدار الہی میں محو رہنے والوں نے کبھی بھی یہ نماز قضا نہیں کی۔ عاشق تو دین کی اصل حقیقت کو جاننے والے ہوتے ہیں اور ہر لمحہ ہر دم دیدار الہی میں محو رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آہے دانے تے بنے دیوانے، آئے دانے دانا عقل مند تے اور بن گئے دیوانے پاگل، سمجھے؟ جنہوں نے ذات سے مراد اللہ پاک ذات صحیح درست ونج جا کر کیتی کر لی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہیں جا کر صحیح کر لیا، درست طریقے سے جان لیا۔ وہ دانے اور عقل مند آئے تھے لیکن وہ پاگل بن گئے۔ اب کیسے بن گئے یہ ہم دیکھتے ہیں۔ جو دانا لوگ عشق کے میدان میں داخل ہوئے، وہ معرفت الہی حاصل کر کے لوگوں کی نظر میں دیوانے ہو چکے ہیں۔ لوگوں نے پاگل سمجھتے ہیں، دیوانے سمجھتے ہیں۔ میں قربان تنہ تو باہو، تنہ تو ان کے جنہوں نے عشق بازی راہ، عشق کی راہ چن اختیار لیتی کر لی۔ میں ان کے قربان جاؤں باہو جنہوں نے عشق کی راہ اختیار کر لی۔ اے باہو میں لوگوں کے قربان جاؤں جنہوں نے دنیا اور عقبہ کو ترک کر کے عشق کے میدان کو چن لیا ہے۔ جی کوئی سوال؟ نہ میں جوگی نہ میں جنگم، نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں بھج مسیتیں وڑیا، نہ تسبہ کھڑکایا ہوں۔ جو دم غافل سو دم کافر، مرشد اے فرمایا ہوں، مرشد سونی کیتی باہو، پل وچ جا پہنچایا ہوں۔ نہ تو میں جوگی ہوں۔ اب جوگی کیا ہوتا ہے؟ جوگی تو پرانے زمانے میں گلیوں میں پھرا کرتے تھے، کوئی سانپ لے کر پھر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ ویسے جوگی وہ ہوتا ہے، اصل میں جوگی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو اللہ کو پانے کے لیے وہ مشقت اختیار کرتا ہے، وہ اور اس کا کوئی چلتا پھرتا رہتا ہے، گھر بار کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن جوگی ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو تسبیحاں اور منکے گلے میں ڈال کر نا فقیر بنے پھرتے ہیں آج کل منکے، اور ادھر بھی 5 انگلیاں 5 انگوٹھے 5 ناگ تسبیحاں کھڑکائیاں اور منکے اڑے پا کے تو جوگی بنے بنتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ ان کا ذکر ہے۔ اس زمانے میں بہت ہوتے تھے، میں نے دیکھے ہوئے۔ نہ میں جوگی نہ میں جنگم۔ آپ جنگم کا جو اصل ہے نا ٹل سلانی، یہاں تو لکھا ہوا نا وہ سلان، وہ ٹل نہیں باندھے گھنٹیاں اور ٹل شل، سمجھتے ہیں جو ڈنگروں کے وہ گلے میں ہوتے ہیں، چھوٹی سی بنا دی ٹل شل ڈالے ہوئے اور بڑے اپنے آپ کو جناب نہاتے انہوں سال ہو گیا، نہائے ہوئے سال ہو گیا، ٹل ڈالے ہوئے ہیں، کیونکہ ٹل کپڑے میلے اور وہ اپنا حال برا کیا ہوا ہے، تو کہیں بھی دیکھتے ہیں ڈم 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 شروع، ٹل بھی کھڑکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جنگم یہ جوگی کی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ نہ تو میں جوگی ہوں، نہ ہی میں جنگم ہوں، اور نہ ہی میں نے کوئی چلا کمایا ہوں، اور نہ ہی میں نے چلا کیا ہے کوئی۔ نہ تو میں جوگی ہوں، نہ ہی میں جنگم ہوں، اور نہ ہی میں نے کوئی چلا کشی کی ہے، ٹھیک ہے۔ نہ میں بھج مسیتیں وڑیا، نہ تو مراد نہ ہی میں بھج دوڑ کر مسیتیں مسجد وڑیا میں گیا، نہ ہی میں دوڑ کر مسجد میں گیا، نہ ہی میں نے تسبہ کھڑکایا ہوں، نہ ہی میں نے تسبہ ہوتا ہے بڑے بڑے منکوں کی بڑی ساری تسبیح، ایک منکا گرتا ہے ٹک کی آواز آتی دوسرے منکے پہ، ٹھیک ہے نا، اسے تسبہ کہتے ہیں۔ اتنے دن منکے ہوتے ہیں،
ہوتی تو قیمتی ہے، منکے تو بڑے قیمتی ہوتے ہیں آج کل، دانے وہ پتھر کے، وہ زمانے میں ہوتے تھے اتنا بڑا تو جو نا منکا گرنا اور 500,000 کی ہوتی تھی، ٹک کی آواز آنی، پھر وہ دوسرا منکا گرنا، پھر ٹک کی آواز آنی، پڑھتا نہیں پڑھتے کیا تسبیح کھڑکایا، اس کو کہتے ہیں حضور نے اس کو کھڑکا، پڑھنے کی بجائے کھڑکایا کہا ہے، نہ ہی میں نے ایسا کوئی تسبیح پڑھی ہے، تو وہ تسبیح سے منکوں کے گرنے کی آواز آتی ہے، اس کو کھڑکایا کہا ہے۔ اس کا ہے جی، نہ ہی میں نے مسجد میں زہد و ریاضت اختیار کی ہے، نہ ہی میں موٹے موٹے دانوں والی تسبیح پڑھتا رہا ہوں۔ جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہو، جو دم جو سانس ذکر اسم اللہ ذات کے بغیر ہے وہ کفر ہے، ہمیں یہ مرشد نے فرمایا ہے۔ ہمیں تو مرشد نے یہ سمجھا دیا ہے کہ جو بھی سانس ذکر اسم اللہ ذات کے بغیر نکلے کافر اور مردہ ہے۔ یہ پاس انفاس کے ذکر کی بات ہو رہی ہے جو سانسوں کے ذریعے کیا جاتا ہے، تو جو بھی سانس ذکر کے بغیر نکلے وہ مردہ ہے۔ مرشد سونی کیتی باہو، مرشد سونی کیتی کی سونی خوبصورت، مرشد نے بڑی خوبصورتی کی، بڑا بہترین کام کیا، بڑا احسن کام کیا، آپ کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اس کا۔ بڑی سونی کی تھی، اس ویسے عام طور سے مشہور ہے، بڑا خوبصورت اور حسین کام کیا، بڑا ہی احسن کام کیا، بڑا بہترین کام کیا ہیں، بڑا ہی اعلیٰ کام کیا، پل وچ جا پہنچایا ہوں، پل وچ ایک لمحہ میں جا پہنچایا ہوں، جب ہمیں پہنچا دیا۔ مرشد نے کہ یہ کتنا احسن اور بہترین کام کیا ہے کہ پل میں ہی اللہ پاک تک پہنچا دیا ہے۔ نہ کوئی طالب نہ کوئی مرشد، سب دلا سے مٹھے ہو، راہ فکردہ پرے پریرے سب ہرس دنیا دے کٹھے ہو، شوق الہی غالب ہویاں جند مرنے تے اٹھے ہو، باہو جیں تن بڑکے باہ بروندی او مرن تراہے بھوکے ہو۔ نہ کوئی طالب نہ کوئی مرشد، نہ تو کوئی طالب ہے یہاں پہ، طالب مولا ہے کوئی، طالب سے مراد طالب مولا، نہ تو کوئی طالب مولا ہے، نہ کوئی مرشد کامل ہے، سب دلاسے تسلیاں جو ہیں جھوٹے ہیں۔ اس زمانہ میں نہ کوئی صادق طالب مولا ہے، نہ کوئی مرشد کامل اکمل ہے، سب جھوٹی تسلی اور دلاسے ہیں۔ تو کہتے ہیں مرشد پکڑ لو سب جھوٹ۔ یہ حضور سلطان صاحب اپنے زمانے میں راہ فکردہ پرے پریرے سب ہرس دنیا دے کٹھے ہو، راہ فکردہ پرے پریرے، فقر کا راہ دا راہ فقر، راہ فقر جو ہے نا کا، راہ فقر کا، دا کا پرے پریرے دور اور بہت دور ہے، فقر کا راہ دور ہے اور بہت ہی دور ہے، ٹھیک ہے جی۔ سب ہرس دنیا دے کٹھے ہو، یہ لوگ سب جو ہیں دنیا کی ہرس لالچ طمع ہرس ایک ہی بات ہے، دنیا دے کے کٹھے ہو، یہ سب جو ہیں ہرس کن کو، کون سے، جن کا اوپر بیان ہوا طالب اور مرشد، یہ بھی سب دنیا کی ہرس اور لالچ میں ذبح ہوئے ہیں۔ اب یہ کن کے بارے میں بیت ہے؟ ناقص مرشد اور طالب ناقص۔ فقر کا راستہ بہت دور ہے اور بہت ہی دور ہے، اور یہ خام طالب اور ناقص مرشد، خام کا مطلب بھی ناقص ہی ہوتا ہے، خام کہتے ہیں کچے کو، خام مال نہیں، خام مال آ رہا ہے، را مٹیریل، را خام، ناقص طالب، خام طالب اور ناقص مرشد دنیا کی ہرس اور ہوس میں مبتلا ہے، یعنی دنیا اکٹھی کرنے کے لیے یہ مرشد بنے، کیونکہ جو اصل ہوتے ہیں مرشد وہ بھی مال لیتے ہیں، ان کا مطلب یہ کہ ہے کیا ہے کہ وہی ہے کہ ان سے مال لو جی، اللہ نے
حضور سے فرمایا ان سے مال لو اور ان کا تزکیہ کرو، ٹھیک ہے نا، جو تکلیف مال دیتے وقت ہوتی۔ تو جب دیکھا انہوں نے کہ کامل مرشد بھی ایسا کرتے ہیں لیکن وہ مال لے کر اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، ایسے کام میں لگاتے ہیں جس سے طالب کو فائدہ ہو، جس سے اس کا تزکیہ ہو، یہ اپنے گھر بھرتے ہیں۔ شوق الہی غالب ہویا ہوں، شوق الہی اللہ کا شوق غالب جو چھا جائے، ہویا ہو گیا، مت شوق غالب ہو گیا، جند جان مرنے تے کہ میں نے اور اٹھے ہو تیار ہو گئی ہے، شوق الہی غالب ہو گیا ہے اور جان مرنے کو تیار ہو گئی ہے۔ جن کو ذات حق تعالیٰ سے عشق ہو جاتا ہے وہ راہ عشق میں جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں ہر وقت۔ باہو جیں تن، باہو جیں جس کے تن جسم بھڑکے بھڑک اٹھتی ہے، بھا آگ برہندی عشق کی۔ باہو جن کے جسم میں عشق کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، وہ مرن مرے ترائے بھوکے ہو، وہ پیاسے اور بھوکے مرتے ہیں۔ جس دل کے اندر عشق کی آگ بھڑک اٹھتی ہے وہ دیدار الہی کے شوق میں بھوکا پیاسا مرنے کو ترجیح دیتا ہے، یعنی وہ یہ راہ نہیں چھوڑتا۔ اصل میں مقصد یہ ہے جس کے دل میں عشق کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، اگر اس کو کہے کوئی واپس مڑ جائے، جو رستے سے واپس نہیں مڑتا، وہ بھوکا اور پیاسا مرنے کو ترجیح دیتا ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ بھی کام کر دیا جاتا ہے، یہ سنت چلی آ رہی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔